روزانہ لائٹ واک کریں، فاسٹ واک نہ کریں، ادرک، لہسن، پیاز کا استعمال زیادہ کریں، شکنائی کا استعمال کم کریں اور خون کو پراپر سیٹ رکھنے کے لیے آپ کو ہر صورت میں نیچرل طریقہ کار پہ آنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ جو دوائیاں یہ ٹائم پاس کے لیے، آپ کے ٹیسٹ کو نارمل کرنے کے لیے، آگے اپنے مستقل طور پر ان کو یوز نہیں کرنا۔ خون زیادہ پتلا ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے بہت سی کمپلیکیشن پیدا کرے، اور اس میں ہومیوپیتھی میں بھی بہت سی اچھی میڈیسن ہے، جیسے کولسٹرینیم ہے، ریٹیگس ہے۔ آپ کے یہ ٹیسٹ ویسے ہی نارمل رہیں گے اور آپ کا خون بھی نارمل رہے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور۔ پروگرام زندگی ابھی باقی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خون پتلا کرنے کے لیے کون کون سی میڈیسن استعمال کی جا سکتی اور ان میڈیسن کا کیا نقصان ہے اور ان کو کب تک استعمال کیا جائے۔ زیادہ تر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈسپرین، ایسپرین وغیرہ اور دیگر میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں خون پتلا کر۔ یاد رکھیں، خون پتلا کرنے کے لیے آپ نے صرف اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے مطابق ہی میڈیسن استعمال کرنی ہے، اپنی مرضی سے اس کو پرلونگ نہیں کرنا، اور ہر مہینے بعد آپ نے ہر صورت اپنا بلڈ چیک کروانا ہے، بلڈ سی پی وغیرہ بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں، کیونکہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے اور خون زیادہ پتلا ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے بہت سی کمپلیکیشن پیدا کرے، اور خون کو پراپر سیٹ رکھنے کے لیے آپ کو ہر صورت میں نیچرل طریقہ کار پہ آنا پڑے گا۔ آپ وہ لوگ جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، یورک ایسڈ زیادہ ہے، ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ ہے، وہ اس کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور مسلسل میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو آپ کے گردوں پہ بہت برے اثرات ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دوائیاں ہیں، یہ جو ادویات ہیں، یہ ٹائم پاس کے لیے ہیں، یعنی آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے ٹیسٹ کو نارمل کرنے کے لیے، آگے اپنے مستقل طور پر ان کو یوز نہیں کرنا، بلکہ مستقل طور پر آپ نے اپنی خوراک کا یہ چارٹ بنانا ہے تاکہ خوراک کی وجہ سے آپ کا ٹرائیگلائسرائڈ، کولیسٹرول لیول اور یورک ایسڈ خوراک کے ساتھ نارمل رہے، صرف میڈیسن کے ساتھ ہی نارمل نہ رہے، کیونکہ میڈیسن آہستہ آہستہ آپ کے دوسرے پارٹ کو ڈسٹرب۔ یہ فرسٹ ایڈ کے طور پر بہترین ہے، لیکن ان کا مستقل استعمال جو ہے یہ آپ کی یادداشت کو کمزور کر سکتا ہے، خون کو پتلا زیادہ کر سکتا ہے اور بھی بہت سی کمپلیکیشنز پیدا کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے آپ اپنے خون کو پتلا کرنے کے لیے، خاص کر وہ لوگ جو 40 سال سے اوپر ہیں، وہ ان ادویات کو مسلسل استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے وہ دوسری چیزیں استعمال کریں، مثلا جیسے لہسن کا اگر آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو 2 لہسن آپ کے 1 ڈسپرین کے برابر آ جاتے ہیں، یعنی آپ 1 ڈسپرین یا ایسپرین نہ کھائیں، اس کی جگہ 2 لہسن کھا لیں تو وہ بھی اتنا ہی رسپانس دیں گے جتنی وہ میڈیسن دے۔ تو کچھ عرصے کے لیے آپ میڈیسن استعمال کریں تاکہ آپ کے ٹیسٹ نارمل آئے، اور پھر ان کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ نے میڈیسن پہ نہیں رہنا، بلکہ آپ نے خوراک پہ رہنا ہے۔ صبح 2 گلاس نیم گرم پانی پیئیں، 2 لہسن کے پیس کھائیں، ادرک، لہسن، پیاز کا استعمال زیادہ کریں، شکنائی کا استعمال کم کریں بلکہ نہ ہونے کے برابر کریں، روزانہ لائٹ واک کریں، فاسٹ واک نہ کریں۔ 40 سال کے اوپر والے لوگ نے وہ رننگ نہ کریں بلکہ فاسٹ واک کریں، لمبے لمبے سانس لیں، فریش آکسیجن لیں، صبح شام واک کریں، کھانا کم کھائیں، تو آپ کے یہ ٹیسٹ ویسے ہی نارمل رہیں گے اور آپ کا خون بھی نارمل رہے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنے آپ کو نیچرل طریقے سے مینٹین رکھے۔ ہر چیز کا علاج فرسٹ ایڈ بہترین میڈیسن ہے، لیکن مستقل میڈیسن استعمال نہ کریں، اور اس میں ہومیوپیتھی میں بھی بہت سی اچھی میڈیسن ہے، جیسے کولسٹرینیم ہے، ریٹیگس ہے، کیکٹس گرینڈیفلور ہے، فیرم فاس ہے، میک فاس ہے۔ یہ بہت سی ایسی میڈیسن ہے جو خون کو پتلا رکھتی ہے۔ یہ بھی مستقل استعمال نہیں کرنی، یہ بھی آپ نے فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔